نسائی کی روایت کے متعلق دریافت فرمایا ہے کہ ہم نے کہیں امام نسائی رحمۃ اللہ کا حوالہ دیا ہے یا وہ روایت پڑھی ہے، تو وہ ہے نسائی میں، اگر آپ دیکھ لیں اسے تو اب جو نسائی کا نیا نسخہ آیا ہے وہ 3190 ہے نمبر اس کا، اس کو پڑھ لیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے یہ روایت لائے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین کا حرمت امہاتہم۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھروں سے چلے جاتے ہیں، ان کی بیویاں ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں ہوتے ہیں، محلوں میں، گھروں میں رہتے ہیں۔ فوجی جب پریکٹس کو، جہاد کو کسی بھی جگہ چلے جائیں تو جو اپنی بیویاں گھر چھوڑ جاتے ہیں، تو اس وقت جو مرد شہروں میں مقیم ہوتے ہیں ان محلوں میں، یہ خواتین ان کے لیے ایسی ہو جائیں گی کہ حرمت امہاتہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کی مائیں۔ جہاد کے لیے جانے والے لوگوں کی خواتین پیچھے رہ جائیں تو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں اور ماؤں کی طرح ان کا احترام کریں۔ وما من رجل یخلف فی امرأۃ رجل من المجاہدین، اور کوئی آدمی جو کسی مجاہد کی بیوی سے غلط خواہشات اور یہ چیزیں کوئی ایسی حرکت کرے گا تو وہ آدمی جو پیچھے اس کی بیوی سے اپنا دل لگا رہا ہے، الا وقف لہ یوم القیامہ، اس فوجی کے آ جانے پہ اس کی بیوی نے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا بےہودگی ہوئی، یا کون مجھے تنگ کرتا تھا، کون فون کرتا تھا، کون شوہر کے آپ کے نہ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو ہے نا نالائق، اللہ اسے قیامت میں کھڑا کر دے گا اور اس کے شوہر سے کہے گا اس عورت سے کہ فَأَخَذَ مِنْ عَمْلِهِ مَا شَاءَ، تمہارے سامنے اس کی نیکی ہیں، اس چور کی، اس کی کوئی نیکی جو تمہارا جی چاہے اٹھا لو، اس کے نام عمل سے ہم تمہیں دیتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فما ظنکم، تمہارا کیا خیال ہے اس چور کی کوئی نیکی رہ جائے گی وہ جو مجاہد لے نہ لے؟ کنگلا ہو جائے گا قیامت کے دن، کچھ نام عمل میں نہیں رہے گا۔ پھر اسی کی امام نسائی رحمۃ اللہ نے دوسری روایت بھی نقل کی، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جہاد پہ جاتے ہیں اور پھر جو لوگ کام کاج کے لیے گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں، یاد رکھو کہ حرمت امہاتہم، یہ جو بیوی گھر میں ہے نا تو اس کے کام کاج کے لیے یہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ وَإِذَا خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَخَانَهُ، اور جس شخص نے اس خاتون کو تنگ کیا، غلط باتیں کی، قیل لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس مجاہد کو اللہ بلائے گا اور کہے گا ھذا خانک فی اہلک، کسی کو نہیں پتا، ہم جانتے ہیں کہ اس نے تمہارے بعد تمہاری بیوی سے کیا کہنا یا سننا یا ایسی حرکت کی تھی، فخذ من حسناتہ ما شئت، آج اس کے سارا نام عمل تمہارے سامنے ہے، تم جو چاہو اس کی نیکی لے لو۔ فما ظنکم لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کیا خیال ہے اس کی کوئی نیکی پھر باقی رہ جائے گی؟ پھر بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجاہد گھر سے چلے جاتے ہیں خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اور جو گھروں میں رہ جاتے ہیں کام کاج کے لیے، وہ جو خواتین اس گھر کی ہوتی ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، ماؤں کی طرح ان کی عزت کرنا۔ وما من رجل من القاعدین یخلف رجلا من المجاہدین فی اہلہ الا نصب لہ یوم القیامہ، اور جو کوئی پیچھے کوئی گڑبڑ کرے گا تو یاد رکھو قیامت میں اس چور، اس ڈاکو آدمی کے لیے خدا جھنڈا نصب کروا دے گا کہ دیکھو یہ جھنڈا، لوگ جھنڈے کو دیکھیں گے کہ نیچے کون ہے تو پتہ چلے گا یہ ہے گناہ گار جس نے اس خیانت کی کوشش کی تھی۔ فیقال، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اے فلاں مجاہد، اے فلاں مجاہد، فخذ من حسناتہ شئت ما شئت، جو چاہے آج اس کی نیکی تم لے لو۔ ثم التفى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اصحابہ، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے التفات فرمایا، غور سے دیکھنا شروع کیا اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے غور سے بات کی لوگوں کو غور دلانے کے لیے کہ ما ظنکم ترون یدع لہ من حسناتہ شیئا،
میرے صحابہ رضی اللہ عنہ تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر کوئی نیکی ایسی اس کی رہ جائے گی اس چور کی جو یہ نہ لے لے مجاہد جو اللہ کے راستے میں تھا؟ اس کے فوراً بعد حدیث لائے. یہ ہے نا فرق اساتذہ سے پڑھنے کا. ہم نے جب نسائی پڑھی تھی اساتذہ سے رحمہم اللہ، وہ اس کا ربط بیان کرتے تھے. اگلی روایت کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا جاہدوا بایدیکم والسنتکم واموالکم، اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو لوگوں اپنی زبانوں، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے اور اپنے مال سے. اساتذہ کہتے تھے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو مجاہد ہے اس کے گھر والوں کی عزت، ادب اور احترام کرنا ہے. اگر کوئی گڑبڑ اس لیے کرو گے کہ مرد گھر پہ نہیں ہے تو پھر تمہارے ساتھ قیامت میں یہ حشر ہوگا. اور پھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا ہوگا کہ یہ مجاہد جو جہاد کرتے ہیں کہ یہ فضیلت انہی کی ہے، تو وہ فوراً دوسری حدیث اس کے آخر پہ لے آئے کہ نہیں، یہ ہر اس آدمی کو درجہ حاصل ہے جو جہاد کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، یعنی فوج میں ہے، بارڈر پہ جا رہا ہے. وہ السنتکم، اور وہ لوگ جو اپنی زبان سے دین کو پھیلاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں کہیں واعظ کرنے، نصیحت کرنے، خدا کی راہ کی طرف بلانے کے لیے، تو ان کے پیچھے جو ان کے گھروں میں خواتین کو تنگ کرتا ہے وہ بھی ایسے ہی بدبخت ہے. وہ اموالکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو امام نسائی رحمۃ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی تجارت کے لیے یا دفتر میں یا کسی اور ڈیوٹی پہ پیسہ کمانے صبح گھر سے چلا جاتا ہے، اور اب یہ ڈاکو چور اس میں ہے کہ اس کے شوہر 10 بجے گھر سے چلا جاتا ہے، پھر تو یہ اکیلی ہوتی ہیں، پھر تو میں بات بھی کر سکتا ہوں، جا بھی سکتا ہوں. تو ان تینوں کے متعلق امام نسائی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ جو شخص بھی ایسی حرکت کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا اس بات کا کہ کوئی مرد گھر پہ نہیں ہے، قیامت میں اس کے ساتھ پھر ایسے ہی اللہ کے یہاں سلوک کیا جائے گا. یہ ہے حدیث جس کا آپ فرما رہے تھے، نسائی کی روایت ہے، اسی کا حوالہ ہم نے دیا ہوگا. نسائی کی